أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر وللہ الحمد. حمد و ثنا تعریفات کبریائی اللہ احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام رب العالمین کے لیے. درود و سلام امام المرسلین ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر. معزز سامعین، آج کا دن سال بھر کے دنوں میں سب سے بڑا اور عظیم ترین دن ہے. جیسا کہ سنن ابی داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ دنوں میں سب سے عظیم، سب سے بڑا دن اور سب سے عظمت والا جو دن ہے وہ قربانی کا دن ہے. اور اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد ہم لوٹ کر جائیں گے اور قربانی کریں گے. من فعل ھذا، جس نے ایسے کیا، پہلے نماز پڑھی اور نماز کے بعد جا کر جانور ذبح کیا، قربانی کی، فقد اصاب سنتنا و سنت المسلمین، اس نے ہمارے طریقے اور ہماری سنت کو پا لیا اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا. آج کا دن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت اور یادگار کو بھی تازہ کرتا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کئی طرح کے امتحانات لیے، اور ان امتحانات میں، ان آزمائشوں میں ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں بچہ عطا فرمایا، پھر حکم دیا بے آب و گیا بیابان جگہ میں اس کو مکہ کے اندر حرم کے پاس چھوڑ کے چلے آؤ. آپ اللہ کے حکم پر چھوڑ کے بھی چلے آئے. فلما بلغ معه السعی، جب بچہ چلنے پھرنے کے دوڑنے کے قابل ہوا تو اللہ کا ایک اور امتحان آ گیا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اے بیٹے تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا ہے. اب بچے کو بھی اللہ کے حکم میں شامل کر رہے ہیں، اور بیٹا بھی اتنا عظیم ہے. اللہ نے پیغمبر کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی ہے. کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا آپ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، قدوہ اور اسوہ ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی سیرت، ان کا کردار ہمارے لیے اس قدر اہم اور مشعل راہ ہے کہ اللہ نے اسوہ ابراہیمی کو اپنانے کا حکم دیا ہے. اور اسوہ ابراہیمی یہ نہیں، آپ رسمن رواجن اور موسمی طور پر ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو بطور قصہ، بطور واقعہ سنے بھی اور سنائے بھی، لیکن اس کو اپنائے نہ، اپنی عملی زندگی کے اندر لائے نہ. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بڑے اسباق دیتی ہے جو ایک دو مجلسوں اور ایک دو خطبوں کے بس کی بات نہیں کہ ان کو بیان کیا جا سکے. میں اختصاراً آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. آج ہم ان کی سنت کے اوپر عمل کر کے، ان کی اس آزمائش کو جو انہوں نے وفاداری کا حق ادا کیا، ہم عمل کر کے جانور ذبح کرتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں جو بھی اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے اس حکم کے تابع فرمان جب تک نہیں ہوں گے ہم اللہ کے لیے مخلص نہیں ہو سکتے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں استقامت فی الدین کا درس دیتی ہے. آج نعمتوں سے پلنے والا نازک جسم، آج اس کے اوپر نماز بھی بھاری ہے، آج اس کے اوپر قربانی بھی بھاری ہے، آج یہ زکوٰۃ کو بھی بھاری سمجھتا ہے مسلمان. اسلام جو ہے اس کو وراثت میں ملا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے کیسے دین کا اتنا کڑے سے کڑا حکم بھی ملتا، اس کو کرنے سے کبھی دریغ. آج ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے. یہ اجتماع عید کا، اگر میں پوچھنا چاہوں، اللہ کا حکم تھا فجر کی نماز فرض ہے،
बाजमात मस्जिद में पढ़ी है, कितने हाथ उठेंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत हमें यह कहती है अल्लाह के हुक्म को मानना है, सख्ती नरमी नहीं देखनी, हालात नहीं देखने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत हमें इस्तिकामत देती है। इस्तिकामत का मतलब है दीन के ऊपर डट जाना, दीन के ऊपर जम जाना। और इस्तिकामत क्या देती है दर्स? इस्तिकामत क्या है? अल्लाह के दीन के ऊपर फिर सब्र करना। सब्र तीन तरह का होता है। एक, अल्लाह का हुक्म आए, जिस हालत में भी अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज किया जो हुक्म, उसको फौरन तस्लीम कर लेना। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, रब ने कहा फरमाबरदार हो जा। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कहा मैं रब्बुल आलमीन के लिए फरमाबरदार हूँ। फरमाबरदार हो जाना ये सब्र है, हुक्म आए अमल कर लेना ये सब्र है। दूसरा सब्र, जब कोई मासियत, जब कोई गुनाह, अल्लाह की बगावत और नाफरमानी का कोई फेल अमल सामने आ जाए, उससे अपने आप को रोक लेना यह सब्र है, अपने आप को बचा लेना। और तीसरा सब्र, इस राह में कोई मुश्किल आती है, कोई इम्तिहान आ जाता है, कोई मुसीबत आती है, तो फिर शिकवा नहीं, फिर शिकायत नहीं, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की फरमाबरदारी करते हुए, उस पर राजी रहते हुए सब्र के दामन को थाम लेना और जज़ा फज़ा से बचना। ये इस्तिकामत हमें सिखलाती, इस्तिकामत सिखलाती है रब का फरमाबरदार हो जा। अगर बंदा रब का फरमाबरदार ही नहीं है, ये कोई इस्तिकामत नहीं। मुती और फरमाबरदार हो। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, रब ने कहा दावत दो, बाप को भी दावत दी, दुश्मनी मोल ले, कौम को दावत दी, दुश्मनियां आई, हाकम वक्त से टकरा गए, वतन से बेवतन कर दिए गए, आग में फेंक दिए गए, बच्चे को बेआबो गया बयाबान जंगल में छोड़ के आ गए। जो जो हुक्म, जैसे जैसे हुक्म रब ने दिया मानते गए, कभी कोई एतराज नहीं, कभी ये नहीं कहा मुआशरा क्या कहेगा, कौम क्या कहेगी, कबीला क्या कहेगा, मुश्किल है, हालात साजगार नहीं है, इधर की बात उधर की बात, कोई बहाना कुछ भी नहीं, रब का हुक्म है। तो मेरे लिए सबसे अव्वलीन तरजीह यही है कि ये रब का हुक्म। और फिर सीरत इब्राहीम और इस्तिकामत के हवाले से हमें यह देती है कि आप इस्तिकामत तब अख्तियार कर सकते हैं, इस्तिकामत के लिए सही मनहज और उसका इल्म यह जरूरी है। जब मनहज सही नहीं, रास्ता का तयन नहीं, फिर उसके ऊपर डटना किस बात का? इसीलिए लोग नाकाम है। मैदान चाहे तबलीग का हो, मैदान चाहे दावत का हो, अपने अकायद को, अपने नजरियात को, अपनी दावत को सबसे पहले समझिए। या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। ये सीरत इब्राहीम में सिखलाती है, अब्बा जान मेरे पास इल्म आया है, इल्म की बुनियाद पर आपको दावत देता हूं, आप मेरी इत्तिबा कीजिए, मैं आपको सीधे रास्ते का तयन दिखलाऊंगा, सीधा रास्ता उसकी मैं रहनुमाई करूंगा। अब जिस आदमी को अपने मनहज के ऊपर, अपने मसलक के ऊपर तहकीक नहीं, इल्म नहीं, पता नहीं दलाइल का, बराहीन का, समझा नहीं उसने, कभी सोचा नहीं मेरा ये नजरिया, ये अकीदा किताब और सुन्नत के दलाइल के साथ ये मुज़य्यन है या ये मेरे मुआशरे की गढ़ी हुई कहानियां हैं या मुझे सुना सुनाया हुआ मिला है, जब तक उसके ऊपर इल्म नहीं है, उसके ऊपर तहकीक नहीं है और मनहज दुरुस्त नहीं है, सिराते मुस्तकीम नहीं है, किताब और सुन्नत के मुवाफिक मबनी बर हक नहीं है, तो फिर इस्तिकामत नहीं आ सकती। इस्तिकामत के लिए इल्म, तहकीक ये जरूरी है और सीधे रास्ते का तयन ये जरूरी है। और इस्तिकामत के लिए ये नहीं कहना मैं अकेला क्या कर सकता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत हमें सिखलाती है, अकेले भी हो डट जाओ। अकेले भी थे, अकेले थे, बाप को भी दावत दी, कौम को भी दावत दी, हाकिम वक्त को भी दावत दी, वतन से बवतन भी हुए, क्या थे? अकेले। आप अकेले हैं, आप ये ना सोचे मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, नहीं, आपने हक की दावत देनी है, आपने हक को अपनाना है और उसको फैलाना है, अकेले भी। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत हमें दर्स देती है। और इस्तिकामत के हवाले से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत हमें यह बतलाती है, कराबतों की परवाह नहीं करनी। कराबतों की परवाह, आज का मुसलमान गमी का मौका है या खुशी का मौका है, मोहल्ला क्या कहेगा, बरादरी क्या कहेगी, मुआशरा क्या कहेगा, कौम और कबीला क्या कहेगा, सारी सोच
ساری فکر اس کی اس بات کے اوپر ہوتی ہے میں رب کی نافرمانی صرف اس لیے کر رہا ہوں، میری قوم یہ کہتی ہے، معاشرے میں ناکوچی رکھنی ہے، لوگوں کی باتیں نہ سننی پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کی مخالفت بھی سہنا پڑی، قوم کی مخالفت بھی سہنا پڑی، اور یہ مخالفتیں جب سہیں گے تو اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے اپنے رشتہ داروں نے چھوڑا، اللہ نے اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ بہترین رشتہ داری دی کہ نہیں؟ جب اپنے وطن سے بے وطن کر دیے گئے، اللہ نے شام اور پھر حرم کو، مکہ کو آباد کروا دیا۔ اللہ نے نعمت بدل دیا کہ نہیں دیا؟ جب مال دولت نہیں تھا، وہ وقت بھی آیا، فرشتے انسانی شکل میں آئے، بچھڑا ہوا بنا ہوا بچھڑا ان کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ نے مال دولت بھی دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، اللہ نے بیٹے کو بھی پیغمبر بنایا، اور اسی بیٹے کی اولاد میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ نے ان کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے سب کو ان کی اولاد میں کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ آپ اللہ کے لیے کوئی چیز ترک کرتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مخالفت سہتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کسی قسم کی کوئی قربانی کسی کی رائے گا، اس لیے قرابتوں کی پرواہ نہیں کرنی، معاشرے کی پرواہ نہیں کرنی، محلے داری کو نہیں دیکھنا۔ سیرت ابراہیم یہ کہتی ہے آپ نے رب کے حکم کو ترجیح دینی ہے اور ڈٹ جانا ہے۔ دنیا مخالفت کرتی ہے تو کرتی رہے، باتیں بناتی ہے تو بناتی جائے، رسموں کا مسلمان نہیں، رواجوں کا مسلمان نہیں، سنی سنائی باتوں اور خوابوں کا مسلمان نہیں، بلکہ قال اللہ اور قال الرسول کے اوپر عمل کرنے والا مسلمان بننا ہے۔ اور سیرت ابراہیم میں اور بہت سارے درس ہیں، یہ خطبہ ہمارا مختصر ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ آج ہم بھی اللہ کے لیے جو ہے وہ قربانی دینے سے دریغ نہ کریں۔ تو جائیے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور سنت کو اپناتے ہوئے نماز کے بعد جانور کو ذبح کریں، لیکن جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنے اللہ کی مخالفت والے نظریات کو قربان کریں۔ سب سے پہلے اپنی انا کو قربان کریں، اپنی ضد کو قربان کریں، جہاں رشتہ داریاں توڑی ہیں تعلق مضبوط کریں، اللہ کے لیے الحب للہ والبغض فی اللہ کا عملی نمونہ بنے۔ اور آج معاشرے کی وجہ سے جو آپ کی وجہ سے فساد ہے، بگاڑ ہے، آج اس کو قربان کرے۔ سودی کاروبار ہے، آج اس کو خیر آباد کہہ کے قربان کرے اپنے کاروبار کو، اپنے اس مال اور دولت کو جو حرام کی بنیاد پر آیا ہوا ہے۔ آج اگر زبان پاک نہیں ہے، گالم گلوچ ہے، لوگوں کے لیے دل میں قدورتیں اور نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، مسلمانوں کی اظہار ثانی ہے، آج پہلے اپنی عزت، ہٹ درمی اور تعصب کو قربان کرے اور اس کے بعد جانور ذبح کرے۔ کیوں؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے، پہنچتا کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تمہارے تقوی کو چاہتے ہیں۔ اور پھر جب ذبح کریں تو یہ بات یاد رکھیں، اس کے آداب ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر، تکبیر پڑھ کے جانور کو ذبح کریں۔ اور ایسا نہیں کرنا کہ جانور کی اذیت کا باعث بنے۔ آپ پہلے جانور کو پکڑیں، مضبوطی سے باندھے، نیچے لٹائیں، پھر سارا محلہ اس کے اوپر پاؤں رکھے، پھر جناب دوتی ٹھیک کر کے جو ہے چھریاں تیز کرنا شروع کر دے۔ ایسا نہیں کرنا، پہلے تیاری کرو، پہلے اپنی چھریاں تیز کرو، جانور کے سامنے نہیں۔ پھر جانور سے جتنا احسان کر سکتے ہو، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، اتنا جتنا چھری تیز ہو اور ذبیحے کو آرام پہنچے، اس کو تکلیف کم دیتے ہوئے اس کو ذبح کرے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے۔ جانور دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرے، جانور کے سامنے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، کیا تم چاہتے ہو اس کے سامنے چھری تیز کر کے اس کو 2 موتیں دو؟ اتريد ان تموتها موتات، کیا تم اس کو کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اس لیے ان آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ پھر قربانی کے گوشت میں سے، کھال میں سے کوئی چیز بھی فروخت کرنا جائز درست نہیں ہے۔ خود بھی کھائیں، خود بھی استعمال کریں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں، مہمانوں کو بھی دیں، غرباء اور مساکین کو بھی دیں۔ بخل نہیں کرنا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں بھی دیں، اور جو لوگ نہیں مانگتے خصوصاً ان کو دیں۔ جو قناعت پسند ہے، کسی کے سامنے دست دراز نہیں کرتے، ان کو ضرور یاد رکھے، ان کو بھی دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں منہج ابراہیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری سیئات سے